السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے۔ آج ہم پھر سے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، ہو سکے تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر کہاں اور کب اور کیسے ہوا تھا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو سکے۔ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ اتہاسک میدان ہے کہ جہاں پر آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مسلمانوں کے اتہاس کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ میدان عرب دیش کے دو مشہور شہر یعنی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں موجود ہے۔ مسلم تاریخ کی اس پہلی جنگ کو ہسٹری میں بیٹل آف بدر یعنی جنگ بدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، اس جنگ کی گنتی دنیا کی ان جنگوں میں کی جاتی ہے کہ جن جنگوں کی وجہ سے پوری دنیا کا اتہاس بدل گیا تھا۔ کیونکہ دوستو، اس جنگ سے پہلے عرب کے شہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ہی شہر کا ایک انسان یعنی محمد اپنا ایک نیا اور جھوٹا دین لے آیا ہے جو بہت جلد ہی ہماری دنیا کی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، اس جنگ کے بعد مکہ میں رہنے والے لوگوں کا گھمنڈ پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ نہ صرف مکہ کے لوگ بلکہ پورے ہی عرب کے وہ سارے لوگ کہ جو ابھی تک مسلمانوں کو ایک چھوٹی اور کمزور سی جماعت سمجھا کرتے تھے، اب وہ لوگ مسلمانوں کو سیریس لینے لگے تھے۔ بھلا کیوں نہ لیتے، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے صرف اور صرف 313 سپاہی ہونے کے باوجود بھی 1000 سے بھی زیادہ لوگوں کا مقابلہ کیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز، اب اگر بات کی جائے اس جنگ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، یعنی اس بارے میں کہ آخر یہ جنگ ہوئی کیوں تھی، تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک مسلمان مکہ میں رہے تھے تب تک ان لوگوں کو سیلف ڈیفenس میں بھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ شہر میں مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی ماننے والے کو کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں اپنی ساری حدیں پار کر دیں تو پھر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا گیا کہ وہ مکہ سے مدینہ شہر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ مدینہ شہر مسلمانوں کے لیے محفوظ تھا۔ لیکن مسلمانوں کے اب مدینے میں شفٹ ہو جانے کے بعد بھی مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اب ان لوگوں نے دھیرے دھیرے مدینے میں رہنے والے بڑے بڑے سرداروں کو دھمکی سے بھرے ہوئے خط لکھنا شروع کر دیے، جن خطوں میں یہ لکھا ہوا کرتا تھا کہ تم لوگوں نے ہمارے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، تم کو چاہیے کہ تم لوگ جلد سے جلد ان لوگوں کو واپس ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ ہم لوگ تم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ جس کی وجہ سے اب مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے بیچ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو جایا کرتی تھیں، کیونکہ دوستو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اب اپنے سیلف ڈیفenس کی اجازت مل چکی تھی، یعنی ان لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اب وہ لوگ ظلم سہنے کی بجائے ظالم کے ظلم کے خلاف اپنی اپنی تلواریں بلند کریں۔ دوستو، ایک بار مکہ شہر کا ایک تجارتی قافلہ یعنی ایک بزنس پرپس کا قافلہ ملک شام یعنی آج کے سیریا سے مکہ شہر میں واپس آ رہا تھا، اور اس قافلے کی سرداری ابو سفیان نام کا ایک ایسا انسان کر رہا تھا کہ جس کو اس دور میں مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار مانا جاتا تھا۔ حالانکہ دوستو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابو سفیان نام کے اس انسان نے بھی بعد میں اسلام دھرم قبول کر لیا تھا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوستو، سیریا سے مکہ کی طرف واپس آنے والے اس قافلے کا راستہ مدینہ شہر کی طرف سے ہو کر ہی گزرا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ابو سفیان کو یہ خطرہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ مدینے کے مسلمان ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں، جس کی وجہ سے ابو سفیان نے فوراً ایک خط لکھ کر اپنے شہر یعنی مکہ کی طرف روانہ کیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے قافلے پر مدینہ کے مسلمانوں کے حملے کا خطرہ منڈرا رہا ہے،
لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے ہماری مدد کے لیے مدینہ پہنچو۔ یہ سنتے ہی مکہ کے سب سے بڑے سردار یعنی ابو جہل نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور 1000 کا بڑا لشکر لے کر جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھا مدینے پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ دوسری طرف جب اس بات کی خبر مدینے کے مسلمانوں تک پہنچی تو پھر ان لوگوں نے بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن دوستو مسلمانوں کے پاس 1000 کی فوج کے مقابلے میں صرف اور صرف 313 سپاہی ہی موجود تھے، اور جہاں ایک طرف مکہ والوں کی فوج ہتھیاروں سے لیس تھی تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی پوری فوج کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں ہی موجود تھیں۔ جس سپاہی کے پاس تلوار تھی اس کے پاس نیزہ نہیں تھا، اور جس کے پاس نیزہ تھا تو اس کے پاس تلوار نہیں تھی، اور کوئی تو سپاہی ایسا بھی تھا کہ جن کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ تجارتی قافلے کے سردار یعنی حضرت ابو سفیان کے جنہوں نے خط لکھ کر مکہ کے سردار یعنی ابو جہل سے مدد مانگی تھی، وہ اب ایک خفیہ راستے کے ذریعے سے اپنے پورے قافلے کے ساتھ مکہ واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے ایک بار پھر سے ایک خط ابو جہل کی طرف روانہ کیا، جس خط میں انہوں نے لکھا کہ ہم پوری سلامتی کے ساتھ مکہ شہر واپس پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اب تم کو بھی چاہیے کہ تم اپنی پوری فوج لے کر واپس مکہ آ جاؤ۔ لیکن دوستو ابو جہل پر تو اب جنگ کا نشہ پوری طرح سے چڑھ چکا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی مسلمانوں سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اور یقیناً اب اس کو وہ موقع مل چکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی پوری فوج کو یہ آرڈر دیا کہ اب ہم کسی بھی حالت میں مسلمانوں سے لڑے بغیر مکہ شہر واپس نہیں جائیں گے، اور یقیناً ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، جس کی وجہ سے اب ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا عرب کے اس مشہور میدان میں ہوا کہ جو بدر پہاڑ کے پاس موجود تھا، جہاں ایک طرف مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج نے اپنا پڑاؤ بدر کے پہاڑی علاقے پر ڈالا تو وہیں دوسری طرف مکہ کی فوج نے اپنا پڑاؤ ایک کھلے میدان میں ڈال دیا۔ جنگ سے صرف ایک دن پہلے رات میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو آگ کے الاؤ جلانے کا حکم دیا۔ دوستو پہلے کے دور میں جنگ کے وقت عام طور پر 5 لوگوں کے لیے ایک الاؤ جلایا جاتا تھا، جبکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہر سپاہی کو ایک الگ الگ آگ کا الاؤ جلانے کا حکم دیا، اور یہ کام ایک خفیہ پلان کے تحت کیا گیا تھا، کیونکہ مسلمان حد سے زیادہ کم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مکہ کے لوگوں کے سامنے اپنی اصل تعداد سے 5 گنا زیادہ دکھانا چاہتے تھے، اور یقیناً پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پلان کامیاب ہوا، اور مکہ کے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید مسلمانوں کی فوج بہت بڑی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اتہاس کاروں کے مطابق یہ پوری رات پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہوئے ہی گزری تھی۔ اس پوری رات میں مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی جنگ کا اعلان کر دیا گیا، اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عرب کے دستور کے مطابق سب سے پہلے یہ جنگ انفرادی طور پر شروع کی گئی، یعنی دونوں فوجوں میں سے صرف 3 لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر آئے، جہاں ایک طرف مکہ والوں نے اس مقابلے کے لیے اپنے شہر کے سب سے مشہور اور طاقتور سرداروں کو بھیجا، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو بھیجا گیا۔ اس مقابلے میں مسلمانوں نے بازی مار لی، اور مسلمانوں کے 3 سپاہیوں نے ان 3 کو قتل کر دیا۔ حالانکہ دوستو حضرت عبیدہ کے جو اس مقابلے میں حد سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، وہ زخموں کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ لیکن ہاں اس انفرادی مقابلے کے ہار جانے کی وجہ سے جہاں ایک طرف مکہ والوں کا حوصلہ بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے اب عام لڑائی میں مکہ کی ایک بڑی فوج صرف اور صرف 313 مسلمانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکی، اور پیٹ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس جنگ میں مکہ والوں کی طرف سے لگ بھگ 70 لوگ مارے گئے تھے،
साथ ही साथ लगभग 70 लोगों को ही मुसलमानों ने कैदी भी बना लिया था, जबकि दूसरी तरफ लगभग 14 मुसलमान भी शहीद हुए थे। कैदी बनाए गए मक्का के लोगों को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेकर आज़ाद कर दिया था, और जो लोग फिदिया देने के काबिल नहीं थे, यानी जिनके पास इतना माल मौजूद नहीं था कि वो अपनी ज़मानत के लिए पैसा अदा कर सकें, तो उन लोगों के सामने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये शर्त रखी कि तुम लोग मदीना के 10-10 बच्चों को लिखना सिखा दो और आज़ाद हो जाओ। और इस तरह से धीरे धीरे लगभग सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया गया था। दोस्तों, ये जंग 13 मार्च 624 ईस्वी को लड़ी गई थी। जिस दिन ये जंग हुई थी उस दिन रमज़ान का 17वां रोज़ा था, और ये जंग दोपहर के वक्त तक ख़त्म हो गई थी। और इस जंग के बाद से ही मुसलमानों को आसपास की लगभग सभी ताकतें बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगी थी, क्योंकि दोस्तों इस जंग की सबसे ख़ास बात ये थी कि इस जंग के बाद मक्का के लोगों ने ये दावा किया था कि हमको मदीना के मुसलमानों ने नहीं बल्कि किसी आसमानी ताकत ने हराया है। और उसकी वजह ये थी कि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक भी इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतर आए थे, और इसका जिक्र मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान मजीद में भी मौजूद है। जी हाँ, हमें उम्मीद है आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली होगी। जिस तरह हमने इस वीडियो में जंग बदर के बारे में जाना, जंग बदर कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड करो आपको सबसे पहले मिले। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।